السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کی قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ اس لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر، ایپیسوڈ نمبر 57۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب دیر کیے بنا اور انتظار کروائے بنا آپ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کی لاسٹ اینڈ دا موسٹ اویٹنگ ایپیسوڈ کو لے کر۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ سب سے بری حالت اسلان کی تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ ماں جی وہیں مسلح بچھائے لگاتار دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ ہانیہ اشکان کو گود میں لیے انہی کے پاس بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دوری پر ہاشم دعا کو اپنی جان سے عزیز بہن کی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کتنا ناراض ہوا تھا وہ آروشہ سے، مگر اسلان کے سمجھانے پر اور آروشہ کے منانے پر اسی دن سے وہ اپنی بہن کے لیے بس دعائیں کر رہا تھا کہ ہمیشہ سلامت رہے۔ ڈاکٹر جیسے نرس کے ساتھ باہر آئی، اسلان اپنی جگہ جم سا گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جس تکلیف میں ہاسپٹل میں لائی گئی تھی اس سے اسلان خوفزدہ ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر میری بہو؟ ماجی نے بےتابی سے پوچھا۔ ان کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ آروشہ کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ بجائے انہوں نے بچے کا پوچھنے کا پہلے اس کا پوچھا تھا۔ مبارک ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں سیزیرین کرنا پڑا مگر ماں اور بچے دونوں ٹھیک ہیں۔ مبارک ہو اسلان، اللہ نے پھر سے آپ کو بیٹا اور بیٹی دونوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے حیران کر دیا۔ آروشہ نے پہلے سے اس سے یہ خبر چھپائی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اسے اس عمل سے گزرنے نہیں دیتا۔ ماں آپ نے؟ اس نے شکایت سے ماجی کی طرف دیکھا۔ میں کیا کرتی، اس پاگل نے مجھے اپنی قسم دے کر منع کر دیا تھا۔ جانتی تھی یہ اس کے لیے اور خطرناک تھا، مگر ایک یقین تھا اس کے پاس۔ ماجی نے آنکھوں سے اسلان کو دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بھی اس لڑکی نے حیران کر دیا۔ یہ تمہاری محبت کا کمال ہے اسلان، اب اس کا اور خیال رکھنا۔ ڈاکٹر اس کا شانہ تھپ تھپاتی وہاں سے چلی گئی اور اب تک ساکت بیٹھا ہاشم اٹھ کر اسلان سے لپٹ گیا۔ اس کے بازوؤں سے لگ کر وہ خود پر قابو کھو چکا تھا۔ ماجی کے لیے آنکھوں سے مسکرائیں اور ہانیہ کی گود میں سوئے اشکان کے سر کو چومتی رو رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نرس تو بچوں کو لے کر نکلی تو سب کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ اسلان اور ہاشم ایک ساتھ بڑھے تھے۔ ایک ایک کو اپنی گود میں لے کر وہ دونوں کچھ دیر پہلے کی اپنی ساری پریشانی، ساری فکر بھول کر اپنے گود میں روئی سے نرم بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسلان دیکھو کتنا پیارا ہے میرا پوتا۔ ماجی نے ہاشم کی گود میں کسمساتے پوتے کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جی نہیں ماں، کتنا پیارا ہے میرا بھانجا۔ ہاشم چپ چاپ کھڑے اسلان کو چڑھانے کے لیے بولا۔ اوہ لالا، آپ کی وش پوری نہیں ہوئی، میرا بھتیجا پھر سے ماموں کی شکل کا ہو گیا۔ ہانیہ شوق سے بھانجے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہر وقت شیطان کی طرح سر پر سوار سے رہتا تھا، بدتمیز ماموں، مگر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں اتنا پیارا تحفہ دیا ہے نا ماں۔ وہ پاس کھڑی ماجی کو دیکھ کر اپنی گود میں سوئی ہوئی پیاری سی گڑیا کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے دیں میری بھانجی کو۔ ہاشم نے گود میں لیا بھانجا ماجی کو دیتے ہوئے بھانجی کو اسلان کی گود سے لیا۔ پھر اس نے حیرت بھری خوشی سے سامنے کھڑے اسلان کو دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اللہ نے جیسا تحفہ لے لیا تھا ویسے ہی انہیں پھر سے بخش دیا، ویسے ہی گلابی سی گڑیا جسے انہوں نے کھو دی تھی۔ آشو؟ ہاشم اماں ہوتی آنکھوں سے جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا۔ بچی نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ہاشم زور سے ہنس دیا۔ ہنسے کیوں تم؟ اسلان نے اسے گھورا۔ اللہ نے آپ کے اس تحفے میں بھی آنکھیں میری فٹ کر دی ہیں اور جلیں مجھ سے، اسی لیے کہتے ہیں جلنا بری بات ہے۔ اسے فخر کرنے کے لیے ایک اور چیز جو مل گئی تھی۔ اسلان اور ہانیہ نے فوراً بچی کو جھک کر دیکھا۔ ڈارک گرے کانچ سے چمکتی آنکھیں۔ ہانیہ نے اسلان کا بنتا منہ دیکھا اور زور سے ہنس دی۔ آروشہ تکیے کے سہارے نیم دراز خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اپنے اپنوں کو خوشی سے ہنستے بولتے اور اس کے تینوں بچوں سے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کل ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ ماجی نے اس کے لیے اپنے ساتھ والا بیڈ روم سیٹ کر دیا تھا۔ ان سب کے درمیان اس کا 1 سالہ اشکان اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے پورے روم میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے اس کے ماموں اور پھپھوں کو لگایا ہوا تھا۔ اس کے دونوں جڑواں بچوں کو اس وقت دادی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس وقت اس میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ انہیں سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سارے کام ماجی اور ہانیہ ہی انجام دے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے دل کے چین پر جا ٹھہری۔ وہ اس وقت موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آروشہ جانتی تھی وہ اس سے خفا ہے۔ اس نے اتنی بڑی بات بھی تو اس سے چھپائی تھی، مگر اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گی، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ 2 دن وہ غنودگی میں ہی رہی۔ ہاسپٹل میں سبھی جمع رہتے تھے، رات ماجی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ فی الحال تنہائی میسر نہیں ہو رہی تھی۔ آ جائے میرا بیٹا۔ اسلان نے موبائل بند کر کے پین کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے اشکان کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اشکان کھلکھلا کر اپنے پیچھے بھاگتے ماموں کو جسے چڑھانے لگا۔ یہ بھلے شکل میں مجھ پر ہے مگر مزاج اس کا بالکل آپ جیسا ہے، دوسروں کو جلانے والا۔ ہاشم نے بھانجے کی شرارت پر اسلان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہانیہ ہنس کر آروشہ کے پاس بیٹھ کے مسکرا تو ماجی بھی رہی تھی۔ شکل سے کیا ہوتا ہے، یہ عقل میں مجھ پر ہے نا، یہی کافی ہے۔ اسلان ہاشم کو تھپا کر اشکان کے چہرے کو چومنے لگا۔ وہ بھی اپنے پپا کے چہرے پر اپنے چہرے کو رگڑ رہا تھا۔ آروشہ پیار سے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے پیار جتاتے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔
ہاشم منہ بنا کر اپنی بہن کی طرف مڑا۔ کب سے بیٹھی ہو، لیٹ جاؤ اب، روٹھے میاں جی کو بعد میں دیکھ لینا۔ ہاشم اس کے سر کو پیار سے چھوتا سرگوشی میں بولا تو آروشہ نے اسے گھوری دی۔ وہ ہنس کر سیدھا ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، مجھے ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پیار سے اس کے سر کو تھپکتا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ آروشہ نے مسکرا کر بس سر ہلایا تو وہ اس کا سر پیار سے چوم کر باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہانیہ بھی اسے چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے دونوں کو سلا دیے، ٹو اسپیکر تم بھی آرام کرو۔ دونوں بچوں کو ان کے اپنے اپنے کاٹ میں لٹا کر ماں جی اسے ہدایت دے کر اسلان سے بھی بولی، تم بھی آرام کر لو، کئی راتوں سے صحیح سے سوئی نہیں ہو اسلان۔ اسلان کے پاس آ کر انہوں نے اسلان کے بازوؤں کو تھپکا۔ جی آپ بھی آرام کر لیں ماں۔ وہ بس ہلکے سے مسکرا کر پیار سے اپنی ماں کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولا، میں اور میرا عشق کے ساتھ میں آرام کریں گے، ہے نا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ جھٹ سے ان کی گود میں آ گیا۔ میرا پیارا سا بیٹا، اب دادی کے ساتھ۔ وہ بولتے ہوئے نکل گئی، جاتے جاتے ڈور بھی لاک کر گئی۔ اب وہ دونوں روم میں تنہا تھے۔ کالی آنکھیں گرین آنکھوں سے جا ٹکرائیں، ایک کی آنکھوں میں التجا اور دوسرے کی آنکھوں میں خفگی۔ اسلان ان آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ہوئے دو سوئے ہوئے معصوم فرشتوں کے پاس چلا آیا۔ باری باری دونوں کے پاس جھک کر اس نے ان کے روئی سے گال چھوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ چلیں بس ہو گیا بچوں کا دوران، اب ادھر آئے میرے پاس۔ وہ کب تک برداشت کرتی ہے اس کی بے رخی؟ منہ پھلا کر اونچی آواز میں اپنے پاس بلایا۔ اسلان نے بچوں سے نگاہ ہٹا کر بچوں کی ماں کو دیکھا۔ آئی نا میرے پاس، میں کیسے آؤں؟ منہ بنا کر ہاتھ کا اشارے سے اسلان کو پاس بیٹھنے کا بھی اشارہ کیا۔ اپنی جگہ سے ہلنا بھی مت، وہ خفقی سے کہتا تیزی سے چل کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے میری جان ناراض ہے مجھ سے؟ آروشہ نے اس کی بیٹھتی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اف، اس کی یہ جان لیوا ادا۔ اسلان نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ جان کی جان نکال دو اور پھر پیار جتاؤ، مصنوعی خفقی سے وہ سگھو رہا تھا۔ آپ کی جان تو میں نے قید کر لی ہے، کیسے نکلے گی بھلا؟ ایک ہاتھ اس کے گلے سے ہٹا کر اس نے شرارت سے اس کی اٹھی مغرور ناک چٹکی میں دبائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا روشا، ایک بچے میں اتنا رسک تھا تو تم دو کو کیسے؟ اور اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اپنی نادانی میں تم ہر بار میرے دل سے کھیل جاتی ہو۔ اسلان کے چہرے پر درد سا تھا، اسے اس قدر تڑپتا دیکھ چکا تھا کہ آئندہ اسے ایسے کوئی بھی تکلیف دینے سے وہ توبہ کر چکا تھا۔ اچھا آپ معاف کر دیں۔ وہ ذرا سے شرمندہ ہوئی اور اپنی قسمت پر ناز بھی ہوا کہ وہ اسے اتنا چاہتا ہے۔ یہ تو دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے ہمیں، اللہ کا شکر کریں اور مجھے بھی خوش کریں۔ اس کے دونوں گال نوچ کر وہ پیار سے بولی، 1000 بار کر چکا جس نے میری پاگل سے جان کو مجھے بخشا ہے، اور تمہیں خوش تو کر دوں مگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ایک دم سے موڈ بدل کر بے باکی سے اسے دیکھنے لگا، آروشہ کے گال دیکھ کے۔ وہ مطلب تھوڑی تھا میرا۔ ہنستے ہوئے اسلان کے شانے پر ایک ہاتھ مارا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ شوخی سے اس کے گالوں پر پرحدت لمس چھوڑا۔ یہ نہیں، مجھے بھی گفٹ دیں، آخر میں نے دو اولادیں دی ہیں آپ کو۔ اس کے شانے کو دبوچ کر خود سے دور کرتی گردن اکڑا کر بولی، تم اسلان کی جان بھی لے لو، تمہارے آگے تو ستارے بھی توڑ کر رکھ دوں تو وہ بھی کم ہے۔ آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے شانوں کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر جانثار ہونے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک اچھی سی جگہ مجھے گھمانے لے جانا ہے، پھر ایک اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر جیسا میں نے آپ کو کر دکھایا تھا، اس ہیرو نے ارینج کیا تھا ویسا۔ اسلان پیار سے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا اس کی فرمائشیں سن رہا تھا۔ پھر شاپنگ، پھر سی بیچ پر چلیں گے، پھر کچھ دن آپ آفس سے چھٹی لے لیں گے۔ کر لیں اوکے؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت آپ آرام کر لیں اوکے؟ وہ لگاتار گنواتی رہتی کہ اسلان نے پیار سے ٹوک کر اس کے شانوں پر دباؤ دیا اور اسے احتیاط سے لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اسلان سنیں نا، اور مجھے بہت سارے کیکس چاہیے، ڈھیر ساری چاکلیٹس، ڈھیر سارے۔ آروشہ اس کے بازو پر سرکتی اب بھی فرمائشیں والا پروگرام جاری رکھے ہوئی تھی۔ اوکے، اب میرا گفٹ؟ جیسے وہ شرارت سے آروشہ کے چہرے پر جھکنے لگا، آروشہ نے پٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، گفٹ نہیں مل سکتا۔ اس کی چالاکی پر وہ مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے، مگر پٹ پٹ چلتے لبوں کی کوئی طبیعت گڑبڑ نہیں سویٹ ہارٹ، فی الحال ان سے ہی گفٹ لینا ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ہونٹوں کو دبوچ گیا تھا۔ آروشہ کی بند آنکھیں مسکرا دیں، ہاتھوں کو اس کے گلے میں باندھ کر اس نے اسلان کو گویا اجازت دے دی۔ آپ کے آدھے دوست اور آدھے وفادار کو آخرکار شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ آپ سے اجازت لینی تھی نا شادی کی۔ اپنے ساتھ بیٹھے اسلان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت لے کر پوچھ رہا تھا۔ فیضان کے بارے میں اس کی رائے یہی تھی کہ وہ اسلان کا گود لیا بیٹا، ایک بچی کے باپ بن گئے، مگر ابھی تک تمہاری زبان کا ہوا پانی لگانا ختم نہیں ہوا۔ وہ گود میں لیٹی اپنی پیاری بھانجی یعنی ہاشم اور ہانیہ کی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے مصنوعی خفگی سے گھورنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا اپنی بہن محترمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو کبھی کبھی ہوا پانی دکھاتا ہوں، میڈم کی تو زبان ہی نہیں رکتی۔ 3 سال گزر چکے تھے مگر ابھی ان دونوں کا چونچ لڑانا کم نہیں ہوا تھا۔ اسلان کو تو اس وقت اور ہنسی آتی جب وہ ان دونوں کے درمیان شٹل کاک بنتی۔ آروشہ کو پریشان دیکھتا۔ تم ہاسپٹل سے جلدی نہیں آ گئے؟ وہ اپنی پیاری سی بھانجی کو جھک کر پیشانی چومتا سادگی سے بولا۔ ماموں، آج آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ باکسنگ دیکھنے چلیں گے۔ وہ بھی کوئی جواب دیتا وہاں
دھم دھم کر آتے ہوئے اپنی مغرور کھڑی آنکھ پھلاتا اشکان کمر پر ہاتھ رکھ کر ہاشم سے ناراض ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اسلان نے مسکرا کر اپنے ہونہار سپوت کو دیکھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ماموں سے جتنے لاڈ اٹھواتا تھا اتنا ہی اس سے لڑائی بھی کرتا۔ دونوں ماموں بھانجے کم، دوست زیادہ رکھتے تھے۔ آ گیا میرا شیر، ہاشم نے اسے منانے کے لیے سینے سے لگانا چاہا تھا۔ میں اپنے پپا کا شیر ہوں، اسلان نے چڑھانے کے لیے فخر سے گردن اکڑا کر ہاشم کا بنتا منہ دیکھا۔ اچھا تو میرا بیٹا میرا کیا ہے؟ ہاشم نے منہ بنا کر بھانجے کو گھورا۔ اب تو میری جان ہے، میرے فرینڈ اور میرے ہونے والے سسر۔ وہ معصومیت سے اسے لپٹ کر وہی بولا جو ہاشم نے اسے سکھایا تھا۔ تم نے سکھایا اسے کہ؟ اسلان نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی۔ پپا ماموں کی گردن مت پکڑے ورنہ مما دیکھ لیں گی تو ناراض ہوں گی آپ سے۔ اب تو حد ہوگی، سارا گھر آروشہ کی حساسیت سے واقف تھا، یہاں تک کہ بچے بھی۔ اسلان دانت نکالتے ہاشم کی گردن آزاد کرتے پہ اٹھ گیا، سوئی ہوئی بھانجی کو بھی احتیاط سے اٹھا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پپا بیڈ روم میں نہیں جا سکتے، آپ ڈال کو یہیں سونے دیں، اشکان پٹ سے بول پڑا۔ اب بیڈ روم میں کون سا کرفیو لگ گیا ہے؟ اسلان نے بیزاری سے پوچھا۔ مما اور پھپھو دونوں بیڈ روم لاک کر کے تیار ہو رہی ہیں فیضان انکل کی شادی کے لیے، مجھے بھی نہیں آنے دیا۔ وہ پھر سے ناک پھلا کر شکایت کر رہا تھا۔ ایک تو یہ میری اور آپ کی بیویوں کی تیاری، صبح سے شام ہو گئی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاشم خود بھی نایا ہوا تھا، وہ لوگ تیار بھی ہو گئے، بچے بھی ریڈی ہیں، بس ان دونوں کی تیاری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان گہری سانس بھر کر صوفے پر دوبارہ ٹک گیا، سوئی ہوئی گڑیا کو اس نے صوفے پر لٹا دیا۔ اسلان کب تک چلنا ہے؟ ماجی بھی تیار ہو کر وہیں چلی آئی، ان کے ساتھ اس کے دونوں لختے جگر بھی تھے، انوش اور انوشا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کی گود میں چڑھ گئے۔ جب آپ کی بہو صاحبہ کی تیاری مکمل ہو جائے، اسلان نے مسکرا کر جواب دے کر باری باری دونوں بچوں کو پیار کیا۔ پپا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پھپھو نے دیکھی کتنے اچھے سے مجھے سجایا، پری کی طرح ہے نا؟ انوشا کی معصوم بات پر اسلان مسکرا دیا، اس کی بس آنکھیں چھوڑ کر وہ بنی بنائی آروشا تھی۔ اسلان کی تو جان بستی تھی اس میں۔ پری نہیں، چڑیل لگ رہی ہے تم۔ ہاشم اور آروشا میں جتنا پیار تھا مگر جھگڑا نہیں، انوشا اور انوش میں اتنا ہی پیار مگر جھگڑے کے ساتھ۔ دونوں ساتھ کھیلتے، ساتھ رہتے اور ساتھ لڑتے۔ اشکان ان دونوں پر روپ جماتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بری بات، بہن کو ایسے نہیں بولتے، اسلان نے پیار سے انوش کو سمجھایا۔ سوری پپا، انوش نے فوراً اس کے گالوں پر پیار کیا۔ مسکا لگانے میں تو یہ بالکل مجھ پر گیا۔ ہاشم نے ہنس کر اپنے بھانجے کو دیکھا۔ یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا، ہو بہو تم پر ہے، ویسا ہی شوق ویسا ہی شرارتی، ماں جی کہتی ہوئی مسکرا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ان کے پوتے پوتی نواسی دونوں بیٹے، اب بس بہو اور بیٹے کی کمی تھی، وہ بھی آ جائے تو ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ اسلان کی نگاہ بار بار اپنے ساتھ چلتی آروشا پر ٹکی جا رہی تھی۔ ہائی ہیل میں بھاری شرارہ سوٹ اور ڈھیروں چیولری میں وہ مشکل خود کو سنبھالے اسلان کا بازو تھام کر چل رہی تھی۔ ہانیہ ہاشم کے ساتھ اور بچے دادے کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے خیال سے ہم کو گھر پر ہی رہ جانا چاہیے تھا۔ ابھی ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اسلان نے جھک کر سرگوشی کی اور سب کو دیکھتے ہوئے اس کے گال بھی ہونٹوں سے چھو لیے۔ اسلان کب سدھریں گے آپ؟ وہ بری طرح سے گھبرا کر ہر طرف دیکھنے لگی، کہیں اس کی بے شرمی کسی نے دیکھ تو نہیں لی۔ ایک تو اس ہائی ہیل کی وجہ سے دور بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کبھی نہیں میں بیبی گرل، اس نے شرارت سے پھر اس کے گال چھو لیے۔ مجھے نا ہاشم کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ وہ منہ بنا کر بیچارگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی محبت بھری شدتیں 3 بچوں کے بعد بھی ویسی کی ویسی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تمہارے یہ طوطا بھائی کے بازو ہی توڑ دیتا، اس کے نازک کمر میں اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس پر پھر سے جھکا۔ پلیز یہاں تو معاف کر دیں مجھے، میری توبہ جو میں یوں سج سنور کر ہائی ہیل پہن کر کبھی جو آپ کے ساتھ اب کوئی فنکشن اٹینڈ کروں۔ اس کے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ سے دور کرتی روحانسی سی ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ دیٹس گریٹ، اب ہم سب کے فنکشن میں جانے کے بعد آرام سے گھر میں انجوائے کریں گے، تنہا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ اپنی آنکھوں میں چمک لیے، اس کی بجلیاں گراتے حسین صورت میں نثار سا ہو رہا تھا۔ آروشا بس اسے گھور کر رہ گئی، کچھ بولنے کی صورت میں بس اس کی شوخیاں ہی ہوں گی، اس لیے فی الحال چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ لوگ اندر آ چکے تھے۔ اسلان اسے لیے ادھر بڑا جدھر فیضان اپنی دلہن کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں ہاشم پہنچ چکا تھا اور بڑے مسکراتے ہوئے فیضان سے ضرور کچھ بکواس کر رہا تھا۔ لے آ گئے آپ کے باس، پوچھنے ان سے کتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں کچھ بولا تو آپ بدلے میں مجھے کاندھے پر لاد دیں گے۔ جیسے ہی اسلان آروشا کے ساتھ اسٹیج پر چڑھا، ہاشم نے اسے دیکھتے ہی اس سے الگ ہو گیا۔ فیضان ذرا چینپ کر مسکرایا۔ ہاشم اکثر پرانی بات یاد کر کے اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ زیادہ زبان چلی نا تو ابھی اسی وقت فیضان سے کہہ کر تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں گا۔ اس کے بولنے پر فیضان کے پاس کھڑی اس کی مسکراتی دلہن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ لگاتار اس طرف دیکھ رہی تھی۔ احترام میں جھکا اس کا شوہر اور اسلان میر، اس نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اسلان میر کو دیکھ کر نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا دکھ لہرایا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دکھ ایک انجانی آگ میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ، یہ میرے باس اسلان میر اور یہ ان کی وائف۔ فیضان بڑی خوشی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے، بہت ہی اٹریکٹیو شخصیت تھی اسلان میر کی، اور اس کے پہلو میں ہنستی مسکراتی وہ حسین پری۔
وہ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ بس مسکراتی ہوئی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ فیضان کو مبارکباد دے کر تھوڑی دیر میں اتر کر اپنی فیملی سے جا ملے۔ وہ بس فیضان کے پہلو میں کھڑی بس مسکراتے ہوئے اسلان ویر کی فیملی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ماں، بہن، بہنوئی، اس کی بیٹی اور اس کے اپنے بچے، ایک چھوٹی سی 3 سالہ پری۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں ایک طرح کی چمک آ گئی۔ کہاں کھوئے ہیں اسلان صاحب؟ وہ اس کے پاس بالکنی میں چلی آئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے ساتھ ساتھ کافی کا بھی مزہ لے رہا تھا۔ اسلان نے اپنے خیالوں سے نکل کر ساتھ آ کھڑی اپنی زندگی کو دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے وائٹ کرتے پاجامے میں دوپٹہ ایک طرف شانوں پر رکھے وہ اس وقت بالکل سادہ سے حلیے میں تھی۔ بالوں کو کیچر میں جکڑے اور دھلا دھلایا نکھرا نکھرا گلابی چہرہ۔ اب ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ اس کی نگاہوں سے اب بھی بلش ہو جاتی تھی۔ گلابی گالوں کا رنگ تبدیل ہوا۔ بچے سو گئے؟ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا مسکرا کر بولا۔ آج اتنی مستی کی ان لوگوں نے اپنے انکل کے ریسیپشن پر کہ آتے ہی تھک کر فوراً ہی سو گئے۔ عروشہ اسے بتا کر بولی، اچھی تھی نا فیضان کی دلہن، ہے نا اسلان؟ وہ شوق سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بتا کر اس کی رائے کی منتظر تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان نے بس ہنکارا ہی بھرا۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے، نہ جانے کیوں فیضان کی بیوی کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ لوگوں کو کیوں ایسے دیکھ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ بس بہت کم بولتی ہے۔ خیر آپ کے فیضان صاحب کون سا بہت بولتے ہیں، اچھا کپل تھا ان کا۔ عروشہ خوشی خوشی بول کر اس کے ہاتھ سے خالی مگ لے کر وہیں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اسلان اتنی دیر میں دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ عروشہ نے مڑ کر ناگوارے سے سگریٹ کو دیکھا اور تیزی سے بڑھ کر اس کے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے کے بیچ سے نکال کر نیچے پھینک کر اپنے سلیپر سے مسل دی۔ 1000 بار کہا ہے سگریٹ کم کر دیں، مگر آپ مانتی ہی نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ پیشانی پر بل لیے اسے گھور رہی تھی۔ اسلان سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ایک دن کتنے غرور سے کہا تھا اس نے کہ وہ اس کی عادتوں پر اعتراض نہ جتائے، مگر اب جب بھی وہ سگریٹ پینے کی خواہش کرتا ہے اس سگریٹ کا وہی حال ہوتا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا سوچ کر ہنسا جا رہا ہے؟ وہ غصے سے آ کر اس کی ٹی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ کر تیز لہجے میں بولی۔ اسلان نے اپنی ٹی شرٹ جکڑے اس کے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا چہرہ، پھر اسے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس پر اسے بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ اسلان اپنی طاقت مجھ پر ذرا کم آزمایا کریں، میرا دم گھٹ جاتا ہے۔ عروشہ اچانک سے اس کے اس طرح پیار جتانے پر ہولے سے چیخی۔ تم میرے پاس آتی ہو نا، میرے دل پر میرا کوئی زور نہیں رہتا۔ میرا دل کہتا ہے تمہیں اپنے سینے میں کہیں چھپا لوں۔ اسی طرح اسے بھینچے والے ہانا محبت سے بولا تھا، اپنی گریف توڑ سخت کرتی اور بھلے مجھے مارے ڈالیں۔ وہ بری طرح تپی تھی۔ اسلان نے ہنستے ہوئے اپنی گریف ڈھیلی کر دی، لیکن اپنی گرفت میں اس کی کمر میں مضبوط ہی رکھی تھی۔ عروشہ نے چہرے پر آئی بالوں کے لٹوں کو دونوں ہاتھوں سے پرے کرتے ہوئے اسے گھورا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح مت دیکھا کرو، میں کچھ کر بیٹھتا ہوں تو پھر تمہیں شکایت ہوگی۔ وہ جھک کر اس کی ناک پھر گالوں کو ہلکے ہلکے کاٹ کر سیدھا ہو گیا۔ سدھر جائیں آپ۔ عروشہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی شدتوں سے اب عروشہ کو عشق ہو چلا تھا۔ اب سدھرنے کا نہیں، بس تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارنے کا وقت ہے، اجازت دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں جذبات کے طوفان مچ رہے تھے۔ عروشہ کی پلکیں جھک گئیں، ہونٹوں پر شرم کی مسکراہٹ کھل گئی۔ اسلان اس کی صدا پر دیوانہ وار جھکا تھا اور اس گلابی لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ یوں ہی اسے چھوتے ہوئے دیوانہ وار چاہتے ہوئے وہیں عروشہ کو لے کر کاؤچ پر گر گیا۔ دو دلوں کی دھڑکنیں آپس میں مل رہی تھیں، ہر طرف پیار کی خوشبو گھل چکی تھی۔ آسمان پر بکھرے ستارے بھی ان کی محبت پر مسکرا رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی